بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قباء میں پہنچے تو یہ 8 ربیع الاول کا دن اور 14 سن نبوت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ آنے کی خبر اہل مدینہ کو ہو چکی تھی اور تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ تمام مسلمان صبح صبح اپنے گھروں سے نکل آتے اور مدینہ سے باہر آ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ تکتے رہتے، اور جب سورج سر پہ آ جاتا، دھوپ تیز ہو جاتی تو اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے۔ ایسے ہی ایک دن میں جب تمام لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے تو ایک یہودی ایک ٹیلے پہ چڑھا اور اس نے دیکھا کہ سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رفقاء کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید رنگ کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں اور یوں لگ رہا ہے جیسے تیز دھوپ میں چاندنی چمک رہی ہو۔ تو وہ بآواز بلند کہنے لگا، اے مدینہ والو، اے مسلمانوں، وہ ہستی تشریف لا رہی ہے، وہ ہستی آ گئی ہے جس کا تم شدت سے انتظار کر رہے تھے، تمہارا نصیب وہ دیکھو سامنے آ رہا ہے۔ تو جب اہل مدینہ نے یہ بات سنی تو سب اپنے گھروں سے نکلے، اپنے ہتھیاروں کی طرف گئے اور ہتھیاروں کے زیور سے آراستہ ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے باہر آ گئے۔ اور مدینہ کے قریب ہی ایک بستی قباء کے نام سے تھی، وہاں بھی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی اطلاع خبر پہنچی تو وہاں سے بھی نعرہ تکبیر کی آواز سنی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء کا رخ کیا اور قباء میں پہنچے تو اہل مدینہ نے، قباء کے لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا اور جوک در جوک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء میں کچھ دن قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ 4 دن رکے یا پھر 10 سے زیادہ دن رکے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کلثوم بن ہدم کے مکان میں قیام فرمایا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کے لیے موجود تھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امانتیں لوگوں کو واپس کرنے کے بعد 3 دن کے بعد وہاں سے نکل آئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی قباء میں موجود تھے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کے ملے۔ اس کے بعد پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء سے نکلنے کا ارادہ کیا حکم الہی سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کا ننیال تھا، آپ کے بنو نجار کے لوگ تھے، ان کو خبر بھیج دی کہ میں اب مدینہ آنا چاہتا ہوں، مدینہ آنے لگا ہوں۔ تو بنو نجار کے تمام لوگ اپنی تلواریں آراستہ کیے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی معیت میں قباء سے نکلے۔ جب بنو سالم بن عوف کے مکانات کے قریب پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اور آج بھی وہاں ایک مسجد موجود ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت دن تھا، ایک بہت ہی پیارا دن تھا، ایک تاریخی دن تھا۔ اس سے پہلے اس علاقے کا نام یثرب تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ اپنا قدم رکھا تو اس کا نام مدینۃ النبی ہو گیا، اور تمام لوگ باہر آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی خوبصورتی کے ساتھ استقبال کیا۔ انصار کی بچیاں یہ اشعار پڑھ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور تمام لوگ خوش تھے اور خوشیاں منا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جس محلے میں جاتی، جس جگہ جاتی، تو وہاں کے لوگوں کی خواہش ہوتی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس قیام کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ تو اس اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا، وہ چلتی رہی اور بنو نجار کے مکانات کے قریب جا کے بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اونٹنی سے نہیں اترے۔ اونٹنی دوبارہ اٹھی، تھوڑا آگے گئی اور واپس آ کے اسی جگہ پہ بیٹھ گئی، اور آج اسی جگہ پہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی سے نیچے آئے اور کہا کہ یہاں پہ قریب کس کا گھر ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، وہ سامنے، بالکل سامنے میرا مکان نظر آ رہا ہے، آپ تشریف لائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ آپ جائیے اور ہمارے قیلولہ کا بندوبست کیجیے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر میں تشریف لے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ، ایمن اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور یہ تمام لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ان کے اہل خانہ کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ مکہ ہی میں جو ہے وہ رہیں، کیونکہ ان کا جو خاوند تھا، ان کا شوہر تھا، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو مکہ سے آنے کی اجازت نہیں دی، اور وہ غزوہ بدر تک مکہ ہی میں مقیم رہیں، اور اس کے بعد ان کا مدینہ آنا ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ مدینہ میں آئے تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک طرح کی وبا تھی، ایک طرح کا جو ہے وہ قحط سالی تھی، اور زیادہ خوشحالی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے یہاں پہ آ کے ایک دفعہ بیمار پڑ گئے، بہت سارے لوگوں کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے والد گرامی وہ بھی بیمار پڑ گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی بیمار پڑ گئے، اور مکہ کو بہت یاد کرتے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صورتحال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ دعا فرمائی اور کہا کہ اے اللہ، جس طرح مدینہ ہمارے لیے محبوب تھا، مکہ بھی ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ اے اللہ، مدینہ کے مد میں برکت ڈال دے، مدینہ کے سا میں برکت ڈال دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعائیں فرمائیں تو یہ دعائیں اللہ کی طرف سے قبول ہوئیں، مقبول ہوئیں، اور مدینہ میں خوشحالی کا دورہ ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، یہاں تک جو ہے وہ ایک جو باب تھا مکہ کی زندگی کا، وہ باب ختم ہوتا ہے، وہ باب مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک نیا باب کھلتا ہے، ایک زندگی کا نیا پہلو سامنے آتا ہے، اور وہ ہے مدینہ کی زندگی۔ مدینہ کی زندگی میں کیا حالات و واقعات پیش آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعوت کے میدان میں کامیابیاں حاصل کیں، اس پہ ہم بات کریں گے آئندہ ایپیسوڈ میں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔